بی بی زینب کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو، شہزادی زینب کی بارگاہ میں ہدیہ کرو اور بولو بی بی یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب تم دو گے کچھ تو وہاں سے جو ریٹرن آئے گا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ ایک سال تک کمنگ ایئر تک تم ہر بیماریوں سے، میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تم کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا سوائے اللہ کے اور محمد اور آل محمد کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے تقریر کا آغاز سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا، صرف اس لیے کہ یہ تیسرے ہیں کہ جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئی تھی۔ پہلے سورہ کوثر کی تفسیر آپ کے بڑے بھائی مولا امام حسن علیہ السلام، پھر بعد میں مولا حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئی۔ یہ ایسی خوشی ہے شعبان کی کہ وہ آئی ہیں کہ جو شریکت الحسین ہے، شریک کار حسین ہے اور بانی عزا ہے، بانی فرش عزا۔ آج اگر پوری دنیا میں 1400 سال سے عزاداری ہوئی، فرش عزا بچھایا جا رہا، تو اس کی بانی بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ شہزادی زینب اس شخصیت اور اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جن کا نام زینب اس لیے رکھا گیا، اس کے معنی ہیں کہ زین ابیہ، باپ کی زینت۔ کس باپ کی زینت؟ جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، جو کائنات کا مالک، جو مولائے کائنات ہو، جو زمین اور آسمان کا مالک ہو، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو، جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاءوں کے علوم کا وارث ہے۔ آپ سوچو، امام علی کے لیے کہا گیا کہ انبیاءوں کے علوم کا وارث ہے، زبور کا دریا ہے، انجیل کا ایلیا ہے، امام محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو خصیم نار و جنہ ہے۔ آپ سمجھ رہے خصیم نار و جنہ، یعنی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا خصیم نار و جنہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، کہ جس کی محبت واجب ہے، کہ جو یہاں پہ ایک جملہ میں اور بولتا کہ امام علی کے لیے کہا گیا کہ علی کہتے ہیں کہ مجھے ہر فخر زیب دیتا ہے، ہم کو کوئی چیز زیب نہیں دیتی، علی کہتے ہیں کہ ہر فخر مجھے زیب دیتا ہے۔ اس علی کی زینت بن کر بی بی زینب دنیا میں ہے۔ شہزادی زینب کا جو مقام ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور معصومین کے، کہ کیا مقام تھا۔ پہلی شعبان تھی اور صبح کا وقت تھا، پہلی بیٹی رحمت بن کر آئی۔ آپ سوچو، پہلی بیٹی ہے مولا اور بی بی کی، پہلی بیٹی ہے، یعنی جو خاتون جنت جس کی ماں ہو، جو سیدت النساء العالمین جس کی ماں ہو، وہ بی بی کہ جو جز رسالت ہے، وہ بی بی کہ جس کا احترام اللہ کا رسول کرے، وہ بی بی کہ جب آئے تو سرکار کھڑے ہو جائے، اللہ کا رسول کھڑا نہیں ہو رہا بلکہ نبوت کھڑی ہو رہی، خاتم النبیین کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد بیٹھتے تھے۔ اس بی بی کی یہ بیٹی ہے، اس بی بی کی یہ زینب ہے۔ تو بی بی زینب کا مقام کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مشکل کشا کی بیٹی، یہ بھی ایک ایسی مشکل کشا ہے کہ جن کی زندگی میں پورا، جنہوں نے دین حق کو بچایا۔ میں ایک جملہ بولتا، غور سے سنیں، کہ اگر بی بی زینب نہیں ہوتی تو کربلا نامکمل ہو جاتا، انکمپلیٹ ہو جاتا کربلا، اگر بی بی زینب نہیں ہوتی۔ بی بی زینب اور چوتھے امام نے کربلا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اور آج اگر کربلا زندہ ہے، آج پیغام حسین زندہ ہے، آج مقصد حسین زندہ ہے، میں بڑی بات بول رہا، حسین کا مقصد زندہ ہے، تو بی بی زینب اور چوتھے امام کی وجہ سے۔ شہزادی زینب علی کی شیر دل بیٹی ہے، عباس کی شیر دل بہن ہے، لیڈ کیا، اور ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنے والی کا نام زینب ہے۔ وہ شجاعت تھی علی کی جو بی بی زینب میں آئی تھی، وہ مقام ہے شہزادی زینب کا کہ وی آر سو لکی کہ اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ آج پہلی شعبان دے دی۔ یہ پہلی شعبان کوئی معمولی دن نہیں ہے دوستو، یہ اتنا بڑا دن آیا ہے کل آج کی رات اور کل کی صبح، اتنا بڑا دن کہ یہ دن
تقدیر کو بدلنے کے لیے، ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے شہزادی زینب کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا معتبر وسیلہ، اتنا معتبر وسیلہ، صرف اللہ کی بارگاہ میں نہیں، اگر آپ مولا حسین سے بھی مانگ رہے تو بی بی زینب کا واسطہ لے کے مانگو، مولا عباس سے بھی مانگ رہے تو بی بی زینب کا واسطہ دو، مولا حسن ہو، شہزادی کونین ہو، مولا معصومین کو شہزادی زینب کا واسطہ، یہ اتنا بڑا واسطہ کہ آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے، اور یہ شعبان کا مہینے کا آغاز بی بی سے ہوا، آپ سوچو کہ کیا برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ، یہ مہینہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف نسبت دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اللہ کا رسول رحمت للعالمین ہے، یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، ان کے گھر میں یہ رحمت آئی جو عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کے گھر میں جب میری شہزادی کی ولادت ہوئی، فجر کے بعد نماز سے پہلے ہوئی، اور نماز کے بعد اللہ کا رسول خود مولا اور بی بی کے گھر میں تشریف لائے، لا کر کہا لاؤ میری بیٹی کو میرے حوالے کرو، شہزادی کو حوالے کیا گیا، ماتھے کو چوما، اب یہاں کچھ مصائب کے جملے میں نہیں پڑھ رہا پورا، بس آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پورا منظر اللہ کے رسول کو سامنے آ گیا، اور پیار کر کے کہا یہ زینب ہے، لوح محفوظ پہ اس بی بی کا نام اللہ نے زینب رکھا جو باپ کی زینت بن کر آئے، زینب بنت علی امیر المومنین کی یہ وہ صاحبزادی ہے کہ جن کے خطبے، جن کا علم، جن کی فصاحت و بلاغت کے گوہر آپ برساتے تھے، کہ بی بی سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ اگر آپ تصور کرو، سوچو، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب جتنی میں سارے سننے والوں کو جو اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہے سن، میں ان سے سب سے بول رہا ہوں کہ جو بھی تمہاری دعائیں ہیں، میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، لائیو بول رہا ہوں، کہ جو بھی حاجات ہوں، جو بھی دعائیں ہیں، آج کی رات اور کل کی صبح، کل کا دن مانگ لو بی بی سے، بی بی کی زندگی کے کچھ حصے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو، شہزادی زینب کا وہ کردار، وہ آپ کے اخلاق، وہ دین کی خدمت کرنے کی وہ خواہش، وہ ایثار کا جذبہ بی بی کا، اب آپ سوچو شہزادی زینب کے ایثار کا جذبہ اتنا کہ بی بی زینب کے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کو دین پہ قربان کر دیا، دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا، اس کے بعد ہر ماں اپنے بچے کو پر گریہ کیا، ہر ماں نے گریہ کیا، لیکن بی بی زینب ایک واحد ماں کہ جنہوں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، صرف اس لیے کہ کنبے کی عزادار تھی، کنبے کو سنبھالنا تھا، دوسری بیویوں کو سہارا دینا تھا، تو کہا میں اپنے بچوں پہ نہیں رہوں گی، میں دوسروں کے علی اکبر پہ رہوں گی، قاسم و محمد، یہ جذبہ دوسروں کے لیے، ایثار کا جذبہ، یہ جذبہ اپنی زندگیوں میں پیدا کرو، یہ چیز اپنے پاس پیدا کرو کہ اپنے اہل خاندان کے لیے، دین کے لیے وہ جذبہ ہمارے پاس پیدا ہو کہ I have to do something for بیبی، I have to do something for اسلام، یہ ذہن میں رہنا، یہ دعا کرو، آج بیبی سے یہ دعا کرو کہ بیبی give me chance، بیبی ہم کو بھی موقع دو، ہم کو بھی موقع دو کہ ہم بھی اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں، ہم کو توفیق عطا فرما۔ دوستو یہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی، اگر آپ یہاں اور آخرت میں چاہتے ہیں، اس لیے کہ مجلس یہ جشن ایصال ثواب کے لیے، تو ایصال ثواب کے لیے مرحومین کے لیے اس سے بہتر تحفہ کیا ہوگا کہ ہم شہزادی زینب کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور تم اپنی زندگیوں میں بی بی کے اس جذبے کو پیدا کرو، ایثار کا جذبہ، کہ قربانی کا جذبہ، کہ آپ کس طرح دین کو بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن آف اسلام کے لیے، جو ریلیجن، جو اسلام ڈوب رہا تھا، کشتی اسلام ڈوب رہی تھی، مولا حسین نے شہادت کو دے کر دین کو بچا لیا، لیکن اب اس کشتی کو کنارے تک لانے والی کا نام زینب ہے، کنارے تک لانے والی کا نام بی بی زینب، اس لیے بی بی زینب نے اس پیغام حسین کو اس طرح آگے بڑھا کہ یہ نہیں سوچا کہ یہ بازار ہے، یہ ظلم ہے، ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا، لیکن بی بی زینب نے کسی سے کمپرومائز نہیں کیا اسلام کے خاطر، وہ جرت کہ معلوم ہے کہ یہ ظالم کتنا بڑا ظالم ہے، یزید جیسا ظالم، اس کے منہ پہ اس کو ٹوک کے، اس کو روک کے بتایا
اور اس کی حیثیت خود بتائی کہ تو ہے کیا۔ آج اگر تیرے پاس دولت ہے، آج تیرے پاس طاقت ہے، آج تیرے پاس قوت ہے، آج تیرے پاس پاور ہے، آج تیرے پاس آرمی ہے، تو ڈزنٹ مین کہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ یہی کہا کہ کامیابی تیری نہیں ہے یزید، تو سمجھنا تیری کامیابی یہی ہے ظاہری۔ اللہ نے ہم کو کامیاب کیا، ہم کامیاب ہیں اس لیے کہ دین کو ہمارے گھر میں دین آیا، قرآن ہمارے گھر میں آیا، ہمارے بابا نے، میرے نانا نے یہ کام کیا، دین کو پہنچایا۔ کامیابی ہماری ہے اور ہمیشہ ہماری کامیابی رہے گی۔ کل شہزادی زینب کی زیارت ضرور پڑھنا، کل پہلی شعبان ہے، اور یاد رہے کہ پہلی شعبان سے لے کر 15 شعبان تک آلموسٹ ہر دن کوئی نہ کوئی خوشی ہے۔ تو کل پہلی شعبان ہے، اس مہینے کا آغاز ہی شریکت الحسین سے ہو، اس مہینے کا آغاز ہی میری مظلوم شہزادی سے ہو، تو اتنا برکت والا مہینہ۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس مہینے کا آغاز بی زینب سے ہو، یہ نام وہ اپنے بچیوں کے نام رکھو زینب، اس لیے کہ یہ نام جتنا پکارا جائے گا، جتنا پکارا جائے گا، اتنا تمہارے گھر میں برکتوں رحمتوں کی حضور ہوگا۔ تو کل میری مظلوم بیوی کی زیارت ضرور پڑھنا، اور کل شہزادی کی لیے نظر ضرور دو، فروٹس پہ دو۔ میں یہ نہیں بول رہا آپ یہ پکاؤ، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، فروٹس لا لو، کوئی بھی فروٹ، 2-3 فروٹس لا لو، انار لا لو، لا کے کل میری بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ ضرور کرو۔ نظر کرنے سے رشتہ بنتا ہے، نظر کرنے سے ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے، نظر کرنے سے بیوی کا، معصومین کی نظر کرم تمہارے اوپر ہوتی۔ تو 5 صلوات پڑھو، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر، ابھی جس سے میں نے آغاز کیا، انا اعطیناک الکوثر، 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 4 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی زینب کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو۔ شہزادی زینب کی بارگاہ میں ہدیہ کرو اور بولو بی بی یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، چھوٹا سا تحفہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب تم دو گے کچھ تو وہاں سے جو ریٹرن آئے گا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ 1 سال تک کمنگ ایئر تک تم ہر بیماریوں سے، میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تم کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا سوائے اللہ کے اور محمد اور آل محمد کے، اور حالات صحیح ہوں گے، زیارت نصیب ہوگی۔ اس مہینے میں اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد مولا حسین کی ولادت ہے 3 شعبان، پھر مولا عباس ہے، پھر چوتھے امام ہے، پھر شہزادے علی اکبر ہے، پھر شہزادے قاسم ہے۔ آپ سوچو پورے کربلا والوں کی ولادت اسی ماہ میں ہے، اور آخر میں 14 شعبان جو سب سے بڑی عید آنے والی ہے، وہ اختتام ہے ولادتوں کا۔ 14 شعبان میرے زمانے کے امام، وارث عزا، وارث کربلا، وارث بی بی زینب کا فرزند میرا امام زمانہ کی ولادت آئے گی۔